کے بعد ایک ایسا کام ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں. اس علاقے میں کچھ بھی نہیں تھا. الگ الگ کنگ اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کرتے تھے. یہی نہیں رکے بلکہ انہوں نے اس علاقے میں ایک ایئرپورٹ بنایا, انفراسٹرکچر پر بہت سارا پیسہ لگایا. شیخ راشد بن سعید دبئی کے رولر بنے تو انہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے چمکتے شہر میں تبدیل کر دیا. یہاں پولیس لیمبرگینی اور فراری جیسی سپر کاروں سے چلتی. کراچی ایئرپورٹ پاکستان میں بڑا اور بیزی ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا کیونکہ پاکستان کی لوکیشن ایک پرائم لوکیشن تھی. اس لیے امریکہ سے لے کر برٹش ایئر ویز تک سب فلائٹس پاکستان سے ہو کے گزرتی تھی. اس کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کافی بڑی ایئر لائن بن گئی تھی. شیخ راشد اس چیز کو دبئی کی فیور میں ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ دبئی کی لوکیشن بھی کافی اچھی لوکیشن تھی. انہوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی اور بہت سے رن ویز بھی بنوائے, اور اس رن ویز کے بننے کی وجہ سے تمام ایئر لائنز جیسے سنگاپور ایئر لائنز, ایئر انڈیا, ملیشین ایئر لائنز, ایشیا اور یورپ کے درمیان فلائٹس کے لیے یہ فیولنگ کا پوائنٹ بن گیا. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی کیونکہ شیخ راشد اس پورے ایئر لائن بزنس کو دبئی کنورٹ کرنا چاہتے تھے. اس لیے 1985 میں انہوں نے ایک ایئر لائن شروع کی جس کا نام رکھا ایئر ایمریٹس. ایمریٹس سے مکمل طور پر ٹیکس ہٹا دیے گئے اور بعد میں اس نے دنیا بھر کی تمام ایئر لائنز کو پیچھے چھوڑ دیا. اگر آپ دبئی گئے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا دبئی کو عام طور پر انتہائی ریلیجس لوگوں کا ملک سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد بھی باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے خاص ریسٹرکشنز نہیں ہیں. دبئی اس طرح بنایا گیا ہے کہ کسی بھی کنٹری سے کوئی بھی بغیر کسی جھجک کے یہاں آ سکتا ہے. پورٹس اور ٹریڈ کی وجہ سے جلد ہی یہاں ہر طرف سے لوگ دبئی میں آنے لگے. اس سے شیخ راشد نے سوچا مجھے ان لوگوں کو مزید سہولیات دینی چاہیے تاکہ وہ دبئی میں مزید رہ سکیں, اور یہاں سے دبئی کو ٹورسٹ پلیس بنانے کا سفر شروع ہوتا ہے. جو چیزیں پورٹ سے شروع ہوئی تھی وہ ٹورسٹ پلیس کی طرف جا رہی تھی. اب دبئی میں بڑی بڑی بلڈنگز اور ہوٹل بنا کر دبئی کو ٹورسٹ پلیس بنانے کا کام شروع ہوا. اس دور میں دبئی میں بہت سے لگژری ہوٹل بنائے گئے اور اسی کے ساتھ ہی دبئی کا ہوٹل سیکٹر بہت تیزی سے بوم کرنے لگا. شیخ راشد نے کوشش کی کہ دنیا بھر کے لوگوں کو ٹورزم کے لیے دبئی لائیں تاکہ دبئی مزید ترقی کرے. اس کا سلوشن نکالنے کے لیے دبئی نے اپنی ٹورزم میں ایک اور چیز شامل کی اور وہ ہے گلیمر. وہ تمام چیزیں جو دنیا میں فیمس تھیں یا پاپولر تھیں انہیں اور بڑے سکیل پر کر کے دبئی کے اندر لایا گیا. برج العرب ہوٹل 1999 میں دبئی میں بنایا گیا اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے ٹالسٹ ہوٹل تھا جسے ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ پہ بنایا گیا تھا. یہ اس وقت دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل تھا. اس ہوٹل میں گیسٹ کے لیے ایک پرائیویٹ بیچ اور ان کا اپنا الگ ہیلی پیڈ بھی ہے. دبئی نے ایسی بلڈنگ سے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچی. ریت پر جہاں ایک کمرہ بنانا بھی ناممکن ہوتا ہے وہاں دنیا کے تمام بہترین آرکیٹیکٹ کو بلایا گیا اور ریت پر بلڈنگز کی لائنز لگا دی گئی. اس کا تصور صرف خوابوں میں کیا جا سکتا ہے, لیکن دبئی نے ریگستان میں ملٹیپل آئی لینڈ بنائے اس سب کے لیے جہاں پانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے پانی کا ایسا سسٹم لایا گیا جو سمندری پانی کو پینے کے قابل بنا سکتا ہے اور پانی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. ان کے پاس پہلے سے ہی ٹیکس فری پورٹس تھی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پورے کنٹری کو ٹیکس فری کر دیا. دبئی میں بزنس مین اور انڈیویجولز کو ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام آدمی اور بزنس مین سے ٹیکس لینے کے بجائے انہوں نے آئل ایکسپورٹس, ٹورزم اور ٹریڈ کا فنڈ یوز کیا جس کی وجہ سے دنیا بھر کے تمام ریچ لوگوں نے اپنے بزنسز اور ہیڈ کوارٹرز کو دبئی میں شفٹ کر دیا. دبئی کی سٹیزن شپ کے بہت سے بینیفٹس ہیں جن میں فری ایجوکیشن, فری میڈیکل, ہاؤسنگ الاؤنس, کاسٹ آف لیونگ الاؤنس. اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ حکومت سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو زمین بھی مل سکتی ہے. دبئی کے سٹیزنز کی جابز کو بہت سے پریفرنسز اور سبسڈیز ملتی ہیں. ایک اماراتی سٹیزن پیدا ہوتے ہی بنا کچھ کیے ملینئر بن جاتا ہے. یہ ساری فیسلٹیز اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ دبئی کے سٹیزن خوش رہیں. جتنے کم ٹائم میں دبئی بنا ہے اس کو بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ ورکرز لگے ہیں اور یہ تمام ورکرز دبئی کے سٹیزن نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال اور فلپائن سے ہے. جب فارنر ورکر دبئی اور دیگر گلف کنٹریز میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ کام پر نہیں آ سکتے. وہ ایک سسٹم کے تھرو آتے ہیں جسے کفالہ سسٹم کہا جاتا ہے اور سسٹم کے ذریعے گورنمنٹ آف دبئی امپلائرز کو پرمیشن دیتی ہے کہ وہ دوسرے کنٹری سے ورکرز کو لا سکیں. اس پرمیشن کے بعد امپلائرز باہر سے آئے ہوئے ورکرز کو ٹکٹ کے پیسے دے کے یہاں بلاتے ہیں اور انہیں رہنے کے لیے اکوموڈیشن اور سیلری دیتے ہیں.
ये कफाला सिस्टम जिसके जरिए वर्कर्स दुबई आते हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट और रहने वाला वीजा दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। तो एक तरह से गवर्नमेंट के बजाय वर्कर्स का लीगल स्टेटस एक एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। दुबई ने कई सारे फ्रंट्स पर प्रोग्रेस की है और बहुत से फ्रंट्स अभी भी पीछे हैं, लेकिन रेगिस्तान की रेत को एक बड़े मेट्रोपोलिस में कन्वर्ट करना किसी मिरेकल से कम नहीं है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।